बाप और बेटे और रूह अल कुद्स के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, हम सब का ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है और हमें इस बात पर फ़ख्र है। हमारा ईमान कुछ खाने या कुछ ना खाने से मुतासर नहीं होता। हर बात में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्या मेरे खाने से खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या मेरे ना खाने से खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया के नाम पहले ख़त के 8वें बाब की 8वीं आयत में लिखते हैं। हवाला फिर से लिखिएगा, पढ़ लीजिएगा। करंथियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 8वां बाब और 8वीं आयत। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ मुनाफा नहीं। मेरे अजीज़ों, इसी हवाले से आज हम कलाम मुक़द्दस में से कुछ आयात पढ़ेंगे। आयात को गौर से सुनिए और ख़ुद से अपने ईमान का जायज़ा लीजिए, अपने ईमान की सेहत का जायज़ा लीजिए। पहली आयत हम देखेंगे, पहला करंथियों उसका 8वां बाब, ये हम पढ़ेंगे। पहला करंथियों उसका 8वां बाब। बुतों के ज़बीहे। अब बुतों के ज़बीहों की बाबत हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म मगरूर करता मगर मोहब्बत तरक्की बख्शती है। और अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसे जानना चाहिए वैसा अभी तक नहीं जानता। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो उसी से पहचाना जाता है। बस बुतों के ज़बीहे के खाने की बाबत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कुछ चीज़ नहीं, और सिवाय एक के और कोई खुदा नहीं। क्योंकि अगरचा फ़िज़ा में और ज़मीन पर ऐसे हैं जो खुदा कहलाते हैं, चुनांचा यूं तो बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नज़दीक फ़कत एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और उसी के लिए हम हैं। और फ़कत एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीले से सब चीज़ें मौजूद हुई हैं और हम भी उसी के वसीले से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज़ जो अभी तक बुत परस्ती के आदी हैं उसे बुत ही के ज़बीहे की हैसियत से खाते हैं। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ मुनाफा नहीं। लेकिन खबरदार रहो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बायस ना हो। क्योंकि अगर कोई तुझे जो इल्म रखता है बुत खाने में खाना खाते देखे, तो क्या उस कमज़ोर का ज़मीर बुतों के ज़बीहे खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज़ तेरे इल्म के सबब से वो कमज़ोर, यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मरा, हलाक हो जाएगा। बस तुम इस तरह भाइयों के गुनाहगार होकर और उनके कमज़ोर ज़मीर को ठेस लगाकर मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। इस सबब से अगर
کھانا میرے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو تو میں ابد تک کبھی وہ گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں۔ ابھی ہم نے حوالہ سنا ہے، مقدس پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پہلے خط میں لکھتے ہیں کہ کھانے پینے سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملا، لیکن اگر کسی کا ایمان کمزور ہے تو اس کی خاطر اگر میرے لیے نہ کھانا بہتر ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اس کا تعلق میرے ایمان سے نہیں ہے۔ ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے، کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ خود سے اپنے ایمان کا امتحان کریں اور دیکھیں کہ اگر تو آپ کا ایمان اس طرح کا ہے کہ کچھ کھانے پینے سے آپ کے ایمان میں فرق پڑتا ہے تو آپ مت کھائیں۔ دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے مقدس پولس رسول کا ہی خط، اور اس دفعہ رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کے 14ویں باب کو ہم پڑھیں گے۔ کمزور ایمان والے کو قبول کرو مگر شک و شبہ کی بابت بحث نہ کرو، کیونکہ ایک مانتا ہے کہ ہر ایک چیز کا کھانا روا ہے، مگر جو کمزور ہے وہ صرف ساگ پات کھاتا ہے۔ وہ جو کھاتا ہے اسے جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے، اور وہ جو نہیں کھاتا اس پر جو کھاتا ہے عیب نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اسے قبول کر لیا ہے۔ بس تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر عیب لگاتا ہے؟ اس کا کھڑا رہنا یا گر پڑنا اس کے آقا ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ کھڑا کیا جائے گا، اس واسطے کہ خدا اس کے کھڑے کرنے پر قادر ہے۔ کوئی تو ایک دن کو دوسرے دن سے بہتر جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے ہی اعتماد سے عمل کرے، جو دن کو مانتا ہے خداوند کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے خداوند کے واسطے کھاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ خداوند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے، کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے، کہ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں، اس لیے ہم جیتے یا مرتے خداوند ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح اسی لیے مرا اور زندہ ہوا تاکہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ تو کس لیے اپنے بھائی پر عیب لگاتا ہے، اور تو کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ کیونکہ ہم سب خدا کے تخت عدالت کے آگے حاضر کیے جائیں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ میں اپنی حیات کی قسم کھاتا ہوں، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا، اس لیے چاہیے کہ آئندہ ہم ایک دوسرے پر عیب نہ لگائیں، بلکہ تم یہ تجویز کرو کہ وہ چیز جو ٹھوکر یا گرنے کا باعث ہو اپنے بھائی کے سامنے نہ رکھو۔ میں جانتا ہوں اور خداوند یسوع مسیح میں ایمان رکھتا ہوں کہ کوئی چیز بذات خود حرام نہیں، لیکن وہ جو اسے حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر تیرا بھائی تیرے کھانے کے سبب سے دکھ ہوتا ہے تو محبت کے طور پر نہیں چلتا۔ تو اپنے کھانے سے اس شخص کو ہلاک نہ کر جس کی خاطر مسیح مرا، پس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ اس صداقت اور سلامتی اور خوش وقتی پر موقوف ہے
جو روح القدس میں ہوتی ہے. بس جو کوئی ان باتوں میں مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا مقبول اور آدمیوں کا پسندیدہ ہو. اس حوالے کو ہم یہ جو میں نے ابھی 14 باب پڑھا ہے آپ پورا باب بھی پڑھ سکتے ہیں مزید وضاحت کے لیے، لیکن اس میں بہت اہم نکتہ ہے. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کھانا یا نہ کھانا ہمیں خدا سے ملانے یا نہ ملانے کا باعث نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں میں جانتا اور خداوند یسوع مسیح میں ایمان رکھتا ہوں کہ کوئی چیز بذات خود حرام نہیں، لیکن جو اسے حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے. مزید حوالہ ہم پڑھیں گے رسولوں کے اعمال میں سے. بہت ہی مشہور حوالہ ہے یہ پطرس کی رویا کے متعلق. رسولوں کے اعمال اس کے 10ویں باب کی 9ویں سے 16ویں آیات مقدسہ تک. دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس چھٹی گھڑی کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے گیا اور اسے بھوک لگی اور وہ کچھ کھانا چاہتا تھا. مگر جب تیار ہو رہا تھا تو وہ وجد میں آ گیا اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک باسن بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکا ہوا آسمان سے زمین کی طرف اتر رہا ہے. اس میں ہر قسم کے چوپائے اور زمین کے کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے تھے. اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس اٹھ ذبح کر اور کھا. مگر پطرس نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی. دوسری بار پھر اسے آواز آئی کہ جسے خدا نے حلال ٹھہرایا ہے تو حرام مت کہہ. یہ 3 بار ہوا اور فی الفور وہ باسن پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ حوالہ ہم نے رسولوں کے اعمال اس کے 10ویں باب کی 9ویں سے 16ویں آیت کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. کھانا یا پینا ہم نے خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر تو کوئی چیز میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے تو مجھے خود سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں نے نہیں کھانا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کے کھانے سے میرے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے تو مجھے وہ چیز نہیں کھانی چاہیے. اور اگر میرا ایمان مضبوط ہے اور اس کو نقصان نہیں پہنچتا تو مجھے کسی بھی چیز کے کھانے سے کوئی رکاوٹ یا روک ٹوک نہیں ہے. اب جو حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ بہت ہی مشہور حوالہ ہے اور بہت واضح حوالہ ہے. خداوند یسوع مسیح خود سے اپنی زبان سے یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں. مقدس مرکز کی انجیل اس کا 7واں باب اور 14ویں آیت سے میں پڑھوں گا. اور پھر ہجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو. کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں. جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے. اور جب وہ ہجوم کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اسے اس تمثیل کی بابت پوچھا اور اس نے ان سے کہا کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور جائے ضرور میں نکل جاتی ہے. یوں سب کھانے کی چیزیں پاک ٹھہرا کر
उसने फिर कहा, जो कुछ इंसान में से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी कि इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेजियाँ, जनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, कुफर गोई, नखूद, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकल कर इंसान को नापाक करती हैं। मेरे अजीजों, इस हवाले की किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह तौर पे यह हवाला बता रहा है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आखिर में कहना चाहूँगा, कलाम मुकद्दस को ज़रूर पढ़ें और इस पर समझकर अमल भी करें, लेकिन खुद से तशरीह ना करें और अपनी तशरीह को दूसरों पर मुसल्लत भी ना करें, वरना रोज़ाना नए नए फ़िरके वजूद में आएंगे। बल्कि अगर किसी बात में इख्तलाफ हो तो खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा ये कहा कि चर्च जाए, कलीसिया के पास जाए और काहिन से पूछे, काहिन से उसकी तशरीह पूछे। मत्ती 18 बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत हम देखते हैं। वहां पे क्या लिखा है? मत्ती 18 बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत मुकद्दस। बस अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलहदगी में समझा, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कहे, और अगर वो कलीसिया की भी ना सुने तो उसे मुशरिक और मुहस्सिर के बराबर जाओ। अजीजों, इन हवालों को खुद से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ना समझ आए तो कलीसिया से, चर्च से रब्ता करें। बहुत से लोग बहुत सारी हवालों को अपने अंदाज में सोचते हैं, अपनी तशरीह कर रहे हैं, उनसे बच कर रहे हैं, अपने ईमान को बचा कर रखें। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। खुदावंद आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपको बरकत दे। आमीन।